میاں نواز شریف ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، احتساب سے ہم گھبراتے نہیں۔ یہ پہلا قدم ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، جو سپریم کورٹ نے جسے کہا ہے کہ یہاں بادشاہت ہے، بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ آپ اگر عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اور بقول آپ کے داد رسی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، تو پھر آپ یہ جو دھرنا شروع ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور آپ پاکستان کے دارالحکومت کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈیں، جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے۔ یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے، تو اس سے کوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے۔ 4 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، کوئی زکات دے پیسے کھا گئے، دستے سے سانو کتے کیتے ہیں نہیں۔ وہ امتیاز حیدری کون ہے جس کی کمپنی میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ اتنا بے شرم اور بے غیرت آدمی ہے کہ جنگ کے اندر بھی کبھی ہسپتالوں کو کوئی اٹیک نہیں کرتا۔ یا نواز شریف صاحب کو نااہل کرنا ہوگا، یا 9 ممبر جو نااہل کیے ہیں گوشوارے غلط داخل کرانے پر، ان کو اسمبلی میں واپس بھیجیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ عمران خان اور نواز شریف، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے درمیان جو وار آف ورڈز چل رہی ہے، جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے، جو ایک شدید ٹینشن ہے، جو 2 نومبر کا جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے گا، اسلام آباد کو بلاک کیا جائے گا، اس کے تناظر میں جو یہ ٹینشن ہے، یہ وار آف ورڈز ہے، یہ کہاں جا کے ختم ہوگی؟ کل پی ایم ایل این کی جو میڈیا ٹیم ہے، میڈیا اٹیک ٹیم ہے، اس نے جہاں اور بہت سے الزامات لگائے، وہ یہ الزام بھی لگایا کہ عمران خان اور تحریک انصاف طالبان کو اور دہشت گردوں کو اسلام آباد لا رہے ہیں، وائلنس کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے ان تمام الزامات کی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہیں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ گرفتار ہونے کی بات ہو رہی ہے آپ کی؟ ویسے اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے کہ حکومت بہت جلدی آپ کو، عمران خان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کرنے والی۔ سر، یہ جناح ایونیو کے اوپر پارلیمان سے بہت زیادہ دور نہیں، ایک بڑا مشہور اسلام آباد کی کھانے کی جگہ سیور فوڈز، اس کے اوپر والی منزل میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو ضرور آئے۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ کوئی ایس ایچ او نہیں آیا؟ ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے جناب۔ اچھا، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اینٹی ٹیرر کورٹ کے جج صاحب نے فائنلی طور پہ پولیس کو حکم دیا ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری دونوں کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کا جو کیس ہے، اس پہ کیا آپ کا جواب ہے؟ آخر وہاں تو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، وہ ایک کیس ہے۔ یہ پی ٹی وی حملہ کیس ان کا اتنا مضبوط کیس ہے ڈاکٹر صاحب، میں کئی دفعہ ٹی وی پہ بول چکا ہوں کہ اس میں تو اب کوئی رتی برابر شک بھی نہیں کسی کے پاس رہنا چاہیے کہ پی ٹی وی کے اوپر جو لوگ بھیجے تھے یہ خود حکومت نے بھیجے تھے، ان کی فوٹیج موجود ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر ریکارڈڈ ہے، نادرا کے ڈیٹا بیس سے سب کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ 2 سال اور 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس میں سے ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ انہوں نے خود کروایا تھا۔ اگر پی ٹی وی حملہ کیس میں کسی، آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ان میں سے وہ جن کی فوٹیج تھی، ایک آدمی کو بھی گرفتار نہیں کیا؟ ایک آدمی کو بھی نہیں۔ بار بار ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، بھائی وہ کون ہے، لاکے دکھا دو نا، پی ٹی آئی کے کون سے لوگ تھے جو گئے تھے وہاں پر۔ تو وہ، اور دوسری بات جو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ رائبنڈ مارچ شروع ہونے سے پہلے نا، اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب انہوں نے کام کیا تھا کہ وہ ڈنڈا بردار فورس بننے کا اعلان، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں لوگ ہیں جو مل گئے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا سورج تو ہے، اب وہ زوال پذیر ہے، اب تو اگلا پی ٹی آئی کا زمانہ آنے والا ہے، تو وہ جان کے ایسی باتیں اور ایسے بیان دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، ہمارا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اس کو ہائپ، اس سے بھی زیادہ پبلسٹی ملتی ہے۔ تو یہ بھی اسی کیمپین کا ذریعہ ہے۔ اس حکومت کے پاس ہمت نہیں ہے نواز شریف عمران خان کو پکڑنے کی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیڈر ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پکڑنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان میں ری ایکشن کیا آئے گا۔ لیکن جو الزام کل دانیال عزیز صاحب نے پی ایم ایل این کی میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے لگایا ہے، وہ تو بہت ہی سیریس نوعیت کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے پالا پیسے دیے مولانا سمیع الحق کے مدرسوں کو، اور اب طالبان کو اور جنگجو لوگوں کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے یہاں پہ بلوا، فساد اور وائلنس کرنے کے لیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب انتہائی ایک سنگین معاملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے 1 منٹ 1.5 منٹ دے دیں تفصیلی جواب دینے کا۔ دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے جو ریپیٹ کر رہا ہے۔ حامد میر صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، حملہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے گھنٹوں
ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کی تصویر چلائی جاتی ہے, تمام دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے. وزیر اطلاعات جو ہیں موصوف وہ چھلانگ مارتے ہیں اس کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, غلیل والوں کے ساتھ نہیں. اعلانیہ انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہے وہ صحافیوں کو قتل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں دوبارہ جو خبر لگوائی گئی اس میٹنگ کی, جو ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر خبر لگائی گئی سیریل المائیڈا کی بائی لائن کے ساتھ, اس آپ خبر کو دیکھیں, وہ خبر لگتی ہے, اس خبر کے لگنے کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر کی تصویریں دنیا کے میڈیا کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ہر وہ چیز جو انڈیا پاکستان کے خلاف جو الزامات لگاتا ہے, جو پاکستان کو ٹیرر سینٹرل کا نام دیتا ہے, جو الزامات لگا کر وہی تمام چیزیں دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں اس خبر کے ذریعے. اور ایک دفعہ پھر وہی وزیر موصوف پرویز رشید کودتے ہیں اس کے اندر, اور وہ تقریر فرماتے ہیں کہ جرنیل ملک کو تباہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ مانگ کر اور منتیں کر کے میاں نواز شریف کے پاس آتے ہیں ٹھیک کر دیں. اب یہ پھر وہی کر رہے ہیں جو الزام ہندوستان لگاتا ہے, جو مودی سرکار پاکستان کے خلاف الزام لگاتی ہے, پاکستان کو تنہا کرنے کی وہ جو ناکام کوشش کر رہے ہیں, وہ اس میں جو الزام لگاتے ہیں یہی باتیں پاکستان کی حکومت اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ یہاں پر نان سٹیٹ ایکٹرز پھیلے میں ہیں, ان کے پاس اسلام آباد میں آنے کا رستے کھلے میں ہیں. یہ چاہتے کیا ہیں, یہ ایک دفعہ کھل کر بول کیوں نہیں دیتے کہ مودی سے ان کو زیادہ عشق ہے, بھارت کی پالیسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, غلطی سے پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کے مدرسے کو آپ لوگوں نے فنڈ کیا, اب آپ مولانا سمیع الحق پہ زور دے رہے ہیں یا ان کے بندوں کو لے کر آ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں صرف وہ نہیں, انہوں نے تو کہا ہے دہشت گرد ہو کیا کیا, اور انہوں نے صرف سمیع الحق کا نہیں کہا. پہلی بات تو یہ بات بھی کلیئر کی جا چکی ہے کہ ہر وہ کام جو مدرسہ ریفارم کے لیے, جو پاکستان کا ہر لبرل, جو ہر انٹرنیشنل ایجنسی چاہتی ہے کہ مدرسوں کے اندر مین سٹریم کیا جائے, وہاں پہ مین کریکولا جو ہے یونیورسٹی اسکولوں میں جو ہمارا ایچ ایس سی اپرووڈ ہے وہ پڑھایا جائے, لیبارٹریز ہوں, کمپیوٹر ہوں, اور تاکہ وہاں سے جو بچے نکلے وہ کام کرنے کے لیے, اور پیسہ کوئی بھی نہیں دیا جا رہا ہے, وہ سارا کام خود کرے گی تحریک انصاف کی حکومت. میرے خیال میں زبردست انیشیٹو ہے, ان کو داد دینی چاہیے اس کی. دوسری وہ بات آلریڈی سمیع الحق کر چکے ہیں کہ ابھی تک کسی نے دعوت نہیں دی, لیکن جو مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے. اسد عمر کی اور تحریک انصاف کی تو امید ہوگی وہ بھی سب آئیں, اور مسلم لیگ نون کے تمام لیڈرز کے بچے, مسلم لیگ نون کے ورکر جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں, جو اس میں مجھے کوئی شک نہیں بہت سارے ایسے ہوں گے, ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں آپ بھی آئیں اور اپنے ملک اور اپنے عوام کے لیے کھڑے ہو, اور چوری اور ڈاکہ جو پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کرنے کے لیے آ کر کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ تو صحیح ہے کہ سپریم کورٹ سے جب یہ استدعا کی گئی, حکومت کی طرف سے استدعا کی گئی کہ چونکہ اب آپ نے نوٹس ایشو کر دیے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو روکیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ سیاست کے معاملات میں ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے یہ کوئی بھی عدالت انٹرفیئر نہیں کر سکتی. لیکن جو اخلاقی آرگومنٹ بلڈ اپ کیا ہے, جو پرائم منسٹر کی اپنی اسٹیٹمنٹ پبلش ہوئی ہے اردو اور انگریزی کے اندر, اور جو پی ایم ایل این کے تمام لیڈران مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اب جواز کوئی نہیں رہا ہے. جب سپریم کورٹ نے نوٹسز دے دیے ہیں, سپریم کورٹ سن رہی ہے, عمران خان یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہو رہا, اب کورٹ سن رہی ہے, تو اب کوئی وجہ رہ نہیں جاتی آپ لوگوں کا اسلام آباد پہ آ کے دھاوا بولنا یا اس کو بند کرنے کی بات کرنا. اس کے اندر دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو ٹیکنیکلی اس وقت سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیس کو سنیں گے, ابھی تو انہوں نے نوٹس ایشو کیے ہیں, اور دوسری سائیڈ آ کے اب اپنی لیگل آرگومنٹ دے گی کہ یہ کیس سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا, ابھی تو یہ اس سٹیج کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے جی بالکل ابھی تو صرف نوٹس ایشو ہوا ہے, جہاں پہ مینٹینیبلٹی کے اوپر آرگومنٹس ہوں گی اگلی پیشی کے اندر. دوسری چیز یہ کہ سپریم کورٹ تو خود کہہ چکا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے, اس وقت کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, ہم مفروضوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, تو وہ بات بھی ہو گئی. بٹ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے تابع جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز اگر آنی ہیں تو یا وہ اس ذریعے سے آئیں گی جو ٹی او آرز اپوزیشن کی پارٹیوں نے بنایا تھا, اس کی بنیاد کے اوپر ایک قانون بنایا جائے اور ایک کمیشن بنے اس کے ذریعے, یا سپریم کورٹ خود اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جیسے انہوں نے میمو گیٹ کیس کے اندر کیا تھا وہ خود ایسا تشکیل دیں اور تحقیقات کو جو ہے وہ براہ راست نگرانی کریں. ابھی یہ کوئی صورتحال نہیں ہے, تو جس نے تحقیقات کرنی ہے وہ تمام وفاقی ایجنسیز, ان کو تو میاں صاحب نے مفلوج کیا ہوا ہے. میاں صاحب کیسے
تلاشی لیں. جب آپ کے پاس چوری کا مال ہو تو آپ تلاشی تو نہیں دیں گے. تو میاں صاحب نے تو تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو مفلوج کر دیا ہے. تو ہم تو سپریم کورٹ کے خلاف تو نہیں مظاہرہ کر رہے. اچھا کیا کہ آپ نے یہ سمجھا دیا ہے ہمارے ویورز کو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی محض بحث سے یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکتا, سپریم کورٹ کو پھر اسٹیٹ کی ایجنسیز کی مدد چاہیے ہوگی چیزوں کو کھودنے کے لیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور وہ پروسیس جو ہے ابھی کہیں تک نہیں پہنچا ہے. لیکن آپ لوگ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر آپ آئیں گے, عمران خان صاحب کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں حکومت گرانا نہیں چاہتے, کہتے ہیں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں, تو پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, اور کتنے دنوں کا پلان ہے؟ حکومت نے تو 10 دن کا بجٹ ایشو کر دیا ہے پولیس کو. دیکھیں جی, مطالبات تو بہت سادہ سے, اور اس کو جو ہے وہ ٹیکنیکل جو الفاظ تھے ان کو اور بھی مزید سادہ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے, تاکہ عوام آسانی سے سمجھ سکے. 2 مطالبے ہیں میاں صاحب کے پاس, ان دونوں میں سے جو ایک قبول کر لیں, یا استعفیٰ دے دیں یا تلاشی دے دیں. اور تلاشی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ ٹی او آر کی بنیاد کے اوپر جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ بن جائے, عدالتی کمیشن, اور وہ تحقیقات کرے. اگر یہ دونوں نہیں کرتے, چاہتے ہم کیا ہے؟ چاہتے ہم یہ ہیں کہ پاکستان کی قوم کا جو اربوں روپیہ لوٹا جا رہا ہے, جو لوٹا جا چکا ہے اور آج بھی لوٹا جا رہا ہے, اور اس سے پاکستانی حکمرانوں کی جائیدادیں باہر بن رہی ہیں, پاک لین میں اپارٹمنٹ بن رہے ہیں, سرے محل بن رہے ہیں, ڈائمنڈ نیکلس خریدے جا رہے ہیں, $60 ملین سوئس بینک کے اکاؤنٹوں سے نکل رہے ہیں, دبئی میں ٹاور نظر آ رہے ہیں. اس کو روکا جائے, اور عوام جو غربت کے نیچے دھسی ہوئی ہے ان کو اس غربت سے نکالا جائے, اور جو ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اس کی معیشت کو بچایا جائے. ہم جو چاہتے ہیں تو بہت سادہ سی چیز ہے. نہیں, لیکن جو ٹرمز آف ریفرنس کا آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا, جو پیپلز پارٹی اور جماعتیں شامل تھیں, اس میں بنیادی اسد عمر صاحب سٹمبلنگ بلاک کیا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے بہت کلیئرلی یہ ان رائٹنگ ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں کہ ہم نے ٹرمز آف ریفرنس پہ بھی ہم نے ایگری کرنا چاہا, کنسنسس پیدا کرنا چاہا, بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, اور تاثر یہی ہے پی ایم ایل این کا کہ پی ٹی آئی نے ٹرمز آف ریفرنس پہ ایک کنسنسس نہیں ہونے دیا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو ہے نا وہ پیٹرن, جیسے میں کہہ رہا تھا, یہ بھی ایک پیٹرن ہے, اس کو آپ آبزرو کریں کہ یہ ٹی وی ٹاک شو پہ اور تقاریر میں کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد حقیقت میں کیا کرتے ہیں. وزیر اعظم بالکل فلور آف دا ہاؤس پر آئے, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے انتہائی معصومانہ طریقے سے انہوں نے قوم کو کہا کہ جی میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جب ٹی آر کمیٹی کے اندر میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ تو نواز شریف کا احتساب کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم کسی صورت میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ وزراء کا نہیں. ٹی آر کے اندر پی ایم ایل این کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم نواز شریف کو ڈائریکٹلی اس میں شامل نہیں کریں گے, ہم ان کا نہیں ہونے دیں گے, ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. آپ ان کے تمام بیانات پڑھ سن لیں, وہ بولتے ہی ہیں کہ جی وزیر اعظم کو تو نام پیناما میں نہیں ہے, وزیر اعظم کا نام یہاں کیسے آ سکتا ہے. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر اسپیسیفک تھے, وہ پرائم منسٹر اسپیسیفک نہیں تھے, وہ تمام لوگ جن کا نام پیناما میں آیا ہوا ہے ان پر تھے. اور عمران خان نے خود اپنی طرف سے یہ پیشکش کی تھی کہ منون یہ ٹی او آر میرے پر بھی یعنی عمران خان پہ بھی لگا دیں, حالانکہ ان کا نام پیناما میں نہیں ہے. صرف وزیر اعظم کا نام اس حد تک اس میں ضرور تھا, جو سب کو اتفاق ہے. دوبارہ میں کہوں گا وزیر اعظم نے اس سے انکار نہیں کیا تھا کہ شروع جو ہے وہ مجھ سے کیا جائے, یعنی وزیر اعظم سے کیا جائے. صرف یہاں تک وزیر اعظم کا ذکر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ رحم کرے ان بیچاروں کے وزراء کی نوکری کے اوپر. وہ کیسے, وہ بیچارے کس منہ سے اپنے باس کے پاس واپس جائیں گے کہ میاں صاحب حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے, آپ کے خاندان والے آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, آپ کے قریب ترین وزراء جو ہیں چودھری نثار جیسے وہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے, لیکن ہم مان کے آج گئے کہ آپ کی تلاشی لی جائے. یہ تو وہ مان نہیں سکتے تھے. ایک آخری سوال بتا دیں, اگر 1 نومبر کو یا اس سے پہلے اچانک حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم وہ ٹرمز آف ریفرنس جو کہ دیکھیں نا بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہمارے ٹرمز آف ریفرنس مان لیے جائیں, تو اگر حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹرمز آف ریفرنس مان لیتے ہیں, اس پہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں, تو پھر تحریک انصاف رک جائے گی, اسلام آباد کی طرف نہیں آئے گی؟ دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ان ٹرمز آف ریفرنس کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن یہ مفروضہ کہ وہ کہہ دیں گے بات چیت کر دیں, یہ کہنے سے آپ کی جیب سے کیا جاتا ہے. وہ تو جس وقت حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا. فی الحال جیسے میں نے کہا کیونکہ میاں صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, ہمیں تو کسی صورت نظر نہیں آتا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. لیکن اگر اور جب کر دیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر اپنا فیصلہ کریں گے. فی الحال تو اس کے آثار کوئی نظر نہیں آ
کریں گے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب جو ہیں ہمیں اپنا موقف سمجھا رہے تھے, اور بنیادی طور پر جسٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نواز شریف صاحب آفر کریں گے, کیونکہ توقع ہے کہ ابھی آفرز ہوں گی, ایک ڈائیلاگ کی شکل ہوگی اس تحریک کا یا اس دھاوے کا راستہ روکنے کے لیے, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ نواز شریف صاحب آفر کرتے کیا ہیں. تحریک انصاف اسے غور سے دیکھے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کراچی شہر کی سیاست میں یہ کیا تلاطم ہے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں آفٹر دا بریک. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹھیکیداری میں صرف کرپشن ہوا ہے اور پروجیکٹ ڈیلے ہوئے ہیں. یار معذرت میں وہ عشرت العباد نکلتا نہیں ہے, پتہ نہیں میرے سے, تو یہ اس پہ مجھے معاف کرنا. تو باقی میں آج جو ہے وہ میں نہیں رشوت العباد جو ہے نا وہ نہیں نکلتا عشرت العباد. وہ اس پہ تو مجھے جو ہے آپ لوگ خود ہی سمجھ, جب میں رشوت کی بات کر رہا ہوں تو عشرت سمجھ لیں. بلدیہ فیکٹری 300 انسانوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. آگ لگنے کے بعد گورنر نے اپنے آفس میں بٹھا کر ان مالکان کو پہلے اس کو گرفتار کروایا, پھر اس کو چھڑوایا, پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی, پیسے لیے اور اس کو ملک سے فرار کروایا. اور لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اربوں روپے جو ہے یہ غالباً ملیشیا اور غلط کاموں میں بھی استعمال ہوئے. میں اپنے خلاف ان کے لگائے ہوئے الزامات پہ GIT بنوانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. لیکن میں اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ میرے محسن ہیں, انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا. عجیب لوگ ہیں ویسے, جس کو مینٹور کہتے ہیں, اس کے کہنے پہ گورنرشپ تو نہیں چھوڑ لے, لیکن اس کو مینٹور کہہ رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اور اب کراچی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما جناب رضا ہارون مجھے جوائن کر رہے ہیں. رضا ہارون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر مہید. رضا ہارون صاحب, گزشتہ ہفتے الطاف حسین صاحب پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو چارجز تھے منی لانڈرنگ کے انہیں ڈراپ کر دیا. اس کے بارے میں ایک تجزیہ یہ ہے, انالیسس یہ ہے کہ وہاں کے حکام بھی اور پاکستان کی سیاست بھی سمجھتی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ختم, ان کا بھی کوئی استعمال جو ہے, یعنی کم از کم برطانوی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے. اور پھر نبیل گیبول صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں تجزیہ کرتے یہ الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. وہ ان کی اس میں دانش مندی ہے, کوئی مصلحت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی ایک ریسرجنس ممکن ہے اب؟ دیکھیں وہ ممکن ہو یا نہ ہو, لیکن یہ سوچنا ہی بہت خطرناک ہے, کیونکہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے الطاف حسین صاحب کے را سے تعلقات کا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے غالباً 16 جون کو شاید اوون بینٹ جونز کی ایک سٹوری تھی جو ڈان میں شائع ہوئی تھی. اس میں بڑا کلیئرٹی سے انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کیس کا سیاسی فیصلہ ہوگا, قانونی فیصلہ نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ برطانیہ اور بھارت کے سفارتی تعلقات کہیں زیادہ پرائرٹی لے لیں گے برطانیہ اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے اوپر. کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات اس میں لکھ دی گئی تھی کہ دوران تفتیش جب الطاف حسین صاحب نے خود اور ایم انور اور طارق میر نے اپنے بھارتی تعلقات کا انکشاف کیا تھا, انڈین فنڈنگ کا انکشاف کیا تھا, اس کے بعد سے بھارت کے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ ہو گیا تھا, اور وہ کسی طور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کیس کو عدالتوں تک لے جایا جائے. یہی وہ اس پوری رپورٹ کا خلاصہ تھا جس کے اینڈ میں لکھا تھا کہ اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, شاید واپس لے لیا جائے. ایسا ہی ہوتے ہم نے دیکھا. یعنی وہ تمام خدشات, ثبوت و شواہد جو ہم میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں, انہوں نے مہر سخت کر دی الطاف حسین صاحب کے اوپر کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں. اب ایک جانب یہ معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, اور دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو جو کلبھوشن یادیو کو ہم نے گرفتار کر رکھا ہے, جو باقاعدہ سروس کے اندر ایک را کا ایجنٹ ہے, نہ اس کے لیے ہم کہیں آواز اٹھاتے ہیں, نہ اس کے حوالے سے ہم بھارت کو کہیں ایکسپوز کرتے ہیں. اور اگر برطانیہ میں آپ کو را کا ایجنٹ الطاف حسین کی شکل میں مل جائے, اس کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے. تو موجودہ وفاقی حکومت پہ ملکی سالمیت اور انٹیگریٹی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے حلف کی پاسداری پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے آخرکار حلف جو ہے وہ کیا کسی اور ملک کی وفاداری کا لے رکھا ہے, یا ملک کی سالمیت, انٹیگریٹی اور سیورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا لیا ہوا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن یہ بتائیے ہمیں, ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اگر برٹش اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتی اور ہندوستان کا بھی اثر و رسوخ ہے جیسا کہ آپ مطلب کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں,
تو پھر جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا کیس ہے 22 اگست کی ان کی جو تقریر تھی جس کے نتیجے میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی, ARY ٹیلی ویژن چینل کے دفتر پہ حملہ ہوا, بہت وائلنس ہوئی کراچی میں, اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا کیس ہے, یہ بھی پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں جیسا ہم نے اس کیس میں دیکھا, اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جو لیکڈ پیپر ہے اور الطاف حسین صاحب سے گھر سے ملنے والی ہتھیاروں کی ایک فہرست ہے, پھر ریسنٹلی 9-0 کے قریب سے ہتھیاروں کا برآمد ہو جانا اور ان ہتھیاروں کا لسٹ کا اس لسٹ کی کوالٹی کے ساتھ, ٹائپس کے ساتھ میچ کرنا, ادھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پیپر آ جانا, یہ تو ہماری ریاست کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, بہت زیادہ ان کے پاس جا کے ثبوت شواہد دینے چاہیے تھے. اگر ہم یہ چیزیں مس کر دیں گے اور پھر ہم ان کو, اور اس پہ جو طرفہ تماشا ہے وہ 22 اگست کو انسائٹمنٹ آف وائلنس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, صرف 22 اگست کو پاکستان مردہ آباد, میرے منہ میں خاک, لیکن میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ الطاف حسین نے یہ نعرہ لگایا, اور اس نعرہ لگانے کے بعد جو قانونی آئینی ایکشن لینے تھے حکومت پاکستان کو, وفاقی حکومت کو, ایکٹ آف ٹریزم کو انووک کرنے کے لیے, 17(2) کو انووک کرنے کے لیے, اور اسی طرح دیگر ایکٹس کو انووک کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکی. ہم نے دیکھا کہ اس سٹیج کو سجا کر فاروق ستار صاحب بیٹھے تھے, ان کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی جواب دہی نہیں ہوئی. تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ پاکستان کی ریاست کا دفاع کر رہے ہیں؟ لیکن رضا ہارون صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ اسلحہ بہت سا ریکور ہوا. عشرت العباد صاحب نے جو گورنر سندھ ہیں لانگسٹ سرونگ ٹائم پیریڈ کے, خود MQM سے ہیں, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں جب وہ ریبٹل کر رہے تھے, الزامات لگا رہے تھے, تو انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ وہ لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جنہوں نے اسلحہ دفنا کے رکھا ہوا تھا, ان کا تعلق پاک سرزمین پارٹی. میں صرف اتنا ہی کہوں گا, ہم اس پہ انف کہہ چکے ہیں, لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ گورنر کو گورنر کی حیثیت میں سیاسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے. چیف منسٹر پھر ایک پولیٹیکل شخص ہوتا ہے, اس کا کام ہے سیاسی باندھ دینا. میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, میں سیاسی دعوے بھی کروں گا, سیاسی الزامات بھی لگاؤں گا, آواز بھی اٹھاؤں گا. گورنر از ناٹ این الیکٹڈ پرسن, اٹس ناٹ این الیکٹڈ پوسٹ, ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے جس میں ایک آدمی اپوائنٹ ہو کے آیا ہوا ہے. تو ان کو بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے کو الزامات لگاتے ہیں اور صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے, یعنی خوف کا عالم دیکھیں, ہماری مقبولیت کے خوف کا عالم دیکھیں کہ ایک صوبے کا گورنر جو اپنے آپ کو اس بات کے لیے کلیم کر رہا ہے کہ میں ہی اسٹیبلشمنٹ ہوں, کیا وہ صرف سیاسی اعلانات ہی کرے گا؟ جائیں بھائی جا کے کیس بنائیں, اسلحہ مل گیا مقدمہ کریں. اگر کوئی ہمارے درمیان ہے یا پیپلز پارٹی میں یا گورنر ہاؤس سے برآمد ہوتا ہے, برآمد کرو یار, بجائے اس کے کہ میڈیا میں کھڑے ہو کر بات کریں گے. یہ تو ان کے عہدے کی, منصب کی, ان کی آئینی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب عشرت العباد صاحب بول رہے تھے اور وہ جتنا ایک مطلب بہت ہی زوردار طریقے سے بول رہے تھے, تو اس وقت یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ وہ آخرکار ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, صوبے کے گورنر ہیں, اور ان کے اوپر اس قسم کے الزامات ان کی زبان سے جو ہیں وہ بالکل مناسب نہیں لگتے. اس بات میں آپ بالکل صحیح ہیں. لیکن سلمان غنی صاحب جو ہیں, جو کہ ایڈیٹر پولیٹیکل افیئرز ہیں, انہوں نے دنیا روزنامہ کے, انہوں نے اپنا ایک انالیسس دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے, خود رضا ہارون صاحب نے, اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے, آپ لوگوں نے ایک سوچے سمجھے اسٹریٹجی, حکمت عملی کے ذریعے عشرت العباد صاحب کو پہلے الزامات لگائے اور پرووک کیا, کیونکہ وہ آپ کی جماعت کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے تھے, لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے, اور پاک سرزمین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ میں جا کے زہر اگل رہے تھے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سلمان غنی صاحب, محیط بھائی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, رپورٹر ہیں, سب کچھ ہوں گے, لیکن اس معاملے میں ان کی معلومات جو ہے وہ زیرو ہے. اگر فرض کریں میں ان کی بات مان بھی لوں, تب بھی گورنر سندھ کا بحیثیت گورنر سندھ یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ میری پارٹی کی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں کو اریسٹ کریں, اریسٹ کروائیں. یہ کام ہے صوبائی حکومت کا, یہ گورنر کا رول کسی صوبے نہیں ہوتا. گورنر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں آئی نہیں کہ وہ پولیس کو یا دیگر ایجنسیوں کو کسی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرے. نمبر ایک بات تو یہ. نمبر دو بات یہ, ہاں, لیکن پاکستان میں کون سی چیز ڈھنگ سے ہو رہی ہے یا سیدھے طریقے سے ہو رہی ہے؟ یہاں گورنر یہ طاقت ایکسرسائز کر رہا ہوگا. نہیں تو پھر سازش کر رہا ہے نا. اس کا مطلب ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہا ہے. میں تو سلمان بھائی کی بات کو اگر ٹرسٹ کر بھی لوں, جو کہ میں نہیں کرتا, میں ڈینائی کرتا ہوں, لیکن میں اگر اس کو مان بھی لوں, اس کا مطلب ہے کہ ایک گورنر ایک سیاسی جماعت کے خلاف سازشیں بھی کر رہا ہے اور اپنے آفس کا ناجائز استعمال بھی کر رہا ہے. اور یہی ہمارا کلیم تھا. یہی جب ہم نے بات کی تو گورنر جو ہے وہ بیچارے وہ سیخ پا ہو گئے اور عوام میں آ گئے اور پبلک میں آ گئے. انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کے کامنٹس کر دیے, جو کہ تھریٹس ہیں بائی دا وے. کیسز کا بنانے کا میڈیا پر آ کر اس طرح کہنا بذات خود ایک سیاسی تھریٹ ہے.
یہ دھمکی ہے اپنے سیاسی اوپوننٹ کو. بلدیہ فیکٹری کی فائر کے حوالے سے وہاں آگ لگنا، 300 لوگوں کا مرنا، 12 مئی کے واقعات، ان تمام چیزوں کا الزام گورنر صاحب جو ہیں وہ آپ کی طرف پھینک رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے نا ان کا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان کا کام الزامات پھینکنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. گورنر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ الزامات پھینکے. اور 4 سال 5 سال سے 14 سال سے گورنر ہے نا. یہ کیا پرسوں یاد ہے ان کو سارا کچھ؟ 12 مئی کو ہوئے 9 سال ہو گئے. 9 سال سے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے گورنر ہیں. کل پرسوں یاد ہے ان کو؟ نیگلیکٹ ہے، انکمپیٹنسی ہے، بلکہ کرمنل نیگلیجنس ہے. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام واقعات کی، اور دوسرا تمام واقعات کی شفاف انکوائری کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ریزگنیشن ہو، ان کا نام ECL پہ ہو. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات ڈاکٹر صاحب پلیز کائنڈلی مجھے الاؤ کر دیں. نمبر 2 بات یہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں کیسز اس وقت سب جوڈس ہیں ٹرائل کورٹس میں. ان پہ وسیم اختر صاحب پہ 12 مئی کا مقدمہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. بلدیہ فیکٹری کا مقدمہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. دوران مقدمہ ایک گورنر کا آ کے پبلک سٹیٹمنٹ دینا، کیا یہ انفلوئنسنگ دا کورٹ پروسیڈنگز میں شمار نہیں ہوگا؟ کیا اس کورٹ کے جج کو، گورنر کو اب بحیثیت وٹنس اپنے پاس طلب نہیں کر لینا چاہیے؟ بالکل کر لینا چاہیے. اچھا، ایک براڈ بیسڈ میں سوال پوچھ لوں. آخری سوال وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اسلام آباد سے، ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ کے بعد ایک مختلف دھڑوں میں ان کی لیڈرشپ کو انہیرٹ کرنے کے لیے ایک رساکشی ہو رہی ہے، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا بھی دھڑا ہے، عشرت العباد صاحب کا بھی دھڑا ہے، مصطفیٰ کمال اور پاکستان سمیت آپ کی جماعت ہے وہ بھی دھڑا ہے، اور لندن سیکریٹریٹ بھی ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی شہر کی جو وائلنس کا زمانہ ہے، جو 2 برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امن آ گیا ہے، وہ اب ایک لاسٹنگ امن ہے یا ابھی ہمیں خطرہ نظر آتا ہے؟ جی بالکل خطرہ ہے. یہ امن جو ہے یہ آپریشنل امن ہے. یہ کامیاب آپریشنل ایکٹیویٹی کے بعد قائم ہونے والا عمل ہے، جس کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں. DG رینجر صاحب بلال اکبر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اگر اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے بیج اس شہر میں چھوڑ دیے وائلنس کے، تشدد کے، جیسے MQM پاکستان، MQM لندن اور الطاف حسین جیسے لوگوں کو اگر ہم نے یہاں بریڈ ہونے کا موقع دیا تو یہ دوبارہ ہوگیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پولیٹیکل حل کی طرف جایا جائے. اس پولیٹیکل حل کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کو آزادی ہو، وہ کام کریں. MQM پاکستان، MQM لندن نام کی چیزیں صرف الطاف حسین سے منسلک ہیں. میں اس بات پہ آپ کو صرف یہ کامنٹ کر دوں کہ MQM لندن، MQM پاکستان، MQM انڈیا، فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر عشرت العباد، یہ سب ایک ٹیم کا حصہ ہے، اور اس کا کیپٹن ہے الطاف حسین. اگر آپ اس کو ان ٹوٹیلٹی ڈیل نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو اس ہولسٹک ویو کے ساتھ MQM کو، را کو، انڈین ایلیمنٹ کو ڈیل نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کی بیجوں کو، ان کی جڑوں کو چھوڑ جائیں گے، جو کہ خدا نہ خواستہ اس آپریشنل. رضا ہارون صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ کراچی شہر کا امن ایک آپریشنل قسم کا امن ہے، اور کراچی شہر متلاشی ہے ایک پیسفل، ایک پولیٹیکل سولوشن کا. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اسی صورتحال کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں روزنامہ دنیا کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سلمان صاحب ایشوز تو اور بھی بہت سے ہیں میرے سامنے، لیکن سب سے پہلے میں اس طرف چلنا چاہتا ہوں جہاں آپ نے ایک بہت ہی زبردست آپ نے ایک انالیسس آفر کیا روزنامہ دنیا کے اندر کراچی کے حوالے سے، جہاں آپ نے اپنے انالیسس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو گورنر عشرت العباد میں اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما جناب مصطفیٰ کمال کے درمیان جو وار آف ورڈ چل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ گورنر جو ہیں وہ پکڑ دھکڑ کر رہے تھے لوگوں کی، اور لوگوں کو آنے سے بھی روک رہے تھے. اب میری تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے اس سے پہلے رضا ہارون صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان غنی صاحب بہت ریسپیکٹڈ کالمنسٹ ہیں، بہت زبردست اینالسٹ ہیں، لیکن ان کی یہ اطلاع صحیح نہیں ہے، معاملات کچھ اور ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ کہ کراچی کے اندر جو محاذرائی کشمکش اور تناؤ کی جو کیفیت ہے، وہ مہاجروں کے اندر جو پیدا شدہ دھڑے بندی، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جی قومی سیاست میں کون سے MQM کے گروپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، چونکہ آنے والے انتخابات میں بھی انہیں پذیرائی ملے گی کراچی میں. اور جہاں تک کہ ڈاکٹر عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کے درمیان ایک محاذرائی کی، دیکھیں یہ میری پاس اس طرح کی اطلاعات ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد جو ہے وہ MQM کے پاکستان دھڑے کی خاموش
سرپرستی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر رشید العباد راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان پل کا رول ادا کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر رشید العباد کی خاموش پراسرار جو سرپرستی ہے وہ اس سے پی ایس پی کی قیادت جو ہے وہ خائف ہے. اور ڈاکٹر رشید العباد کے قریبی ذرائع یہ کہنا ہے کہ چونکہ کراچی کے اندر ایک آپریشن چل رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی حیثیت یہ ہے وہاں پر کراچی میں کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، تنظیمی عہدیداران کی حیثیت کیا ہے، اور وہ لندن کے محاذ کی باریکیوں سے بھی واقف ہے. مطلب وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جو شریک ڈاکٹر صاحب وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. میرا خیال ہے ڈاکٹر رشید العباد کے اسی رول سے وہ خائف ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اشرت العباد لندن کی جو ایم کیو ایم ہے اس کے بھی ایک سائلنٹ جو ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کراچی کے اندر، پھر آپ نے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بھی وہ ایک برج ہے. یہ تو کوئی بہت ہی بڑا رول نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ وہ لندن کے محاذ پر بھی وہاں کی باریکیوں سے بھی واقف ہے کہ وہاں سے کہاں سے کیا کچھ کہا جاتا تھا. لیکن الطاف حسین صاحب کا جو دھڑا ہے لندن سیکریٹریٹ، کیا اس کو بھی اشرت العباد ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو خاموش سرپرستی کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کی کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ان کا راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بھی پل کا راستہ جو رابطہ ہے وہ ڈاکٹر رشید العباد ہیں، اور اسی وجہ سے پی ایس پی کی لیڈرشپ ان سے خائف ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا جو دھڑا ہے، جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی مین ایم کیو ایم ہے، اس کے ساتھ اشرت العباد کھڑے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی خاموش سرپرستی جو ہے ڈاکٹر رشید العباد کے پاس ہے. اچھا، اب رضا ہارون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اشرت العباد صاحب نے جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال کے بارے میں، جو کہ ایک سیاسی دھڑا ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس سے گورنر کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل نیوٹرلٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو الگ تھلگ رہنا تھا، وہ سیاسی طور وہ تو ایک سیاستدان بن گئے ہیں، وہ صورتحال ان کی خراب ہو گئی ہے اور اس گورنر کو مستعفی ہونا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر رشید العباد نے کہ پی ایس پی میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے تھے، اطلاعات یہی ہیں کہ ڈاکٹر رشید العباد انہیں روکتے رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کی وہ سرپرستی کرتے رہے ہیں، اور یہی وہ ریزرویشن ہے جو آج پی ایس پی کی لیڈرشپ جو ہے جس کا اظہار کر رہی ہے. اور ڈاکٹر رشید العباد کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کراچی آپریشن شروع ہوا ڈاکٹر صاحب میں خود اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ گورنر ہاؤس کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری نثار علی خان جو وزیر داخلہ ہے وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ایک ایجنڈا لے کے گئے تھے، اور ڈاکٹر رشید العباد نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی تھی علیحدہ ملنے کی. تو جب وہ علیحدہ ملے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پرائم منسٹر نے چودھری نثار علی خان اور پرویز رشید صاحب کو بھی اندر بلا لیا، اور جب انہوں نے اپنا ایجنڈا پیش کیا تو وزیر داخلہ نے کہا کہ انہی کے پاس سے وہ ساری پلاننگ موجود ہے جو کراچی کے اندر بدامنی، لاقانونیت اور قتل و غارت کے خاتمے میں معاون بن سکتی ہے. میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر رشید العباد کو جو ٹارگٹ ان کی طرف سے کیا گیا ہے شاید پی ایس پی کے کچھ لوگوں پر ہاتھ پڑنے والا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر رشید العباد کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا، اب مظہر عباس صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ گورنر اشرت العباد پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے یہ جیتنے والا گھوڑا نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکے گی یہ پارٹی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں بھی مظہر عباس صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں اسلام آباد کو وہی قابل قبول ہوگا جن کا کوئی پارلیمانی رول ہوگا، اور پارلیمانی رول اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی خاموش سرپرستی جو ہے وہ ڈاکٹر رشید العباد کے سپرد ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ایس پی کی لیڈرشپ ان سے خائف ہے. لیکن رضا ہارون صاحب نے ایک اور طرف اشارہ دلایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو امن ہے اس کو ٹیکن فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے، یہ ایک آپریشنل قسم کا عمل ہے، آپریشن پروسیس کے نتیجے میں آیا ہے. ابھی کراچی کو ایک دیر پا پولیٹیکل سلوشن چاہیے، جب تک وہ سلوشن نہیں ملے گا کبھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب تقریباً 13-14 سال سے وہ وہاں پر گورنر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں
کس وجہ سے کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انتظامی رول تھا وہاں پر رینجرز کا, اور رینجرز نے رزلٹس دیے ہیں, وہاں پر ایک سیاسی کردار ڈاکٹر رشید العباد کا بھی تھا. یہ جو سپریم کورٹ نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ریسٹرینٹ آرڈر جو حکومت نے مانگا تھا کہ عمران خان کو روکیں, مطلب اس آرڈر کے بعد اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست کے پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں کیا وزیر اعظم نواز شریف اور پی ایم ایل این اب انڈر پریشر آ گئے ہیں یا کوئی پریشر نہیں ہے جیسا کہ ان کی ٹیم کہتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک بحرانی کیفیت تو طاری ہوئی ہے عمران خان کے اس اعلان کے بعد, اسلام آباد کی بندش کا جب سے انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ کیس زیر سماعت آیا ہے تو ایک ویو یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اب احتجاج کا بھی کوئی جواز نہیں اور اسلام آباد بندش کا بھی کوئی نہیں ہے. جہاں تک کہ یہ سوال اٹھایا نہ گیا, لیکن یہ سلمان غنی صاحب, یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا, وہاں استطاع کی گئی کہ عمران خان کو روکیں. اس پہ سپریم کورٹ کا موقف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جسے کورٹ نہیں روک سکتی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات درست ہے کہ کورٹ نے یہی کہنا تھا. تو جہاں تک آپ کا جو سوال یہ ہے کہ کیا حکمران جو ہے انڈر پریشر آئے ہیں, میرا خیال اگر پرائم منسٹر صاحب سے آج سے چند روز پہلے جب میری ملاقات ہوئی تھی آذربائیجان میں, تو ان کی باڈی لینگویج سے میں نے اندازہ نہیں کیا کہ وہ خوفزدہ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی بحرانی کیفیت طاری ہو رہی ہے, انہیں خوفزدہ ہونا چاہیے اور مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے اس پروگرام سے پہلے میں نے اس کا حل اب کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کی اور لوگوں کی, اس کے ساتھ جو لوگ ہیں لیڈر, ان کی گرفتاری جو ہے وہ حل اس کا ہوگا, یا جو ٹرمز آف ریفرنس پہلے مانے تھے, ساری اپوزیشن نے مل کے بنائے تھے, ان پہ حکومت مان جائے تو وہ اس کا حل ہوگا, جیسے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرمز آف ریفرنس مانے؟ ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ بحرانوں کا خاتمہ جو ہوتا ہے بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. میں اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے اور احسن اقبال صاحب سے بات کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بحرانوں کا حل, سیاسی حل جو ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن حکومت معاملات کو اس نہج پہ لائی ہے کہ ہمیں اسلام آباد کی بندش کی بات کرنی پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اگر وہ باقی پارٹیز کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو بہرحال ایوان سے باہر بڑی اپوزیشن تحریک انصاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈ لاک جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اچھا بھئی, آخری سوال ہے, ایک اور چیز بھی ہے جس کا حل نکالنا ہے حکومت نے, اور وہ ہے کہ جو ڈان کو لیکس کیے گئے تھے سرل کی سٹوری کے, اس پہ توقع تھی کہ حکومت جو ہے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, ان کو پروسیکیوٹ کرے گی, جو کوئی بھی وہ گندے انڈے ہیں, کوئی اس پہ پروگریس نہیں ہو پا رہی. ڈاکٹر صاحب اگر میرے سے پوچھے تو شاید جس بحران کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, جو اسلام آباد کی بندش کی بات ہے, جو دھرنا سیاست کی بات ہے, میرے خیال میں زیادہ خطرناک بات ڈان کی وہ سٹوری ہے. اور جتنی جلدی حکومت اس کے ذمہ داران کو ایکسپوز کرے, خود حکومت کے حوالے سے بہتر ہے, ان کے حق میں بہتر ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ دنیا, ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.